APC بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس APC میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے، مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی جو ہمارا موقف ہے ہم سامنے رکھیں گے. بلاول بھٹو زرداری کا بھی APC میں شرکت کا اعلان. چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں APC میں وفد بھیج کر بلوچستان کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے. بجٹ میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے حکومت نے ہم سے مشاورت نہیں کی. دھاندلی کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہونے کا تاثر غلط ہے. مرے پر 100 درے. بجلی پھر مہنگی کر دی گئی. 1 یونٹ 3 روپے 33 پیسے مزید مہنگا. نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں غریب پر بجلی گرا دی. جولائی کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنی ہوں گی. اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. جولائی کے بجلی بلوں میں کے الیکٹرک صارفین کو ریلیف ملے گا. انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے افسران پر مشتمل ڈسکوس سپورٹ یونٹ قائم کرنے کی منظوری. وزیراعظم کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اہم اجلاس. ناقص کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کو انٹیلیجنس رپورٹ پر برطرف کر دیا جائے گا. بجلی چوری روکنے اور وصولیوں پر افسران کو انعام ملے گا. آئل ریفائنری کی اپ گریڈیشن کے لیے پیٹرول پر 10%، ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 7.5% کے بجائے 10% ڈیوٹی وصول کرنے کا فیصلہ. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب. FBR نے پیٹرولیم ڈیلرز پر ٹیکس عائد کرنے سے متعلق تحفظات دور کر دیے. FBR نے سیکشن 169 فائنل ٹیکس رجیم کا آفس میمورنڈم جاری کر دیا. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. عالمی معیار کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار کے لیے انوکھا فیصلہ. آئل ریفائنریز $5 ارب کی لاگت سے اپ گریڈ ہوگی. بوجھ عوام برداشت کرے گی. صارفین سے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 10% رقم وصول کر کے ریفائنریز اپ گریڈ ہوں گی. پالیسی کے نفاذ سے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. ننکانہ صاحب میں نامعلوم افراد کی موٹر سائیکل سوار فیملی پر فائرنگ. فقیر حسین نامی شخص جاں بحق. مقتول کی بیوی اور بچہ محفوظ رہے. فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی یا ڈکیتی کی واردات. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. اسرائیل کی حمایت لے ڈوبی. برطانیہ کے عوام نے تبدیلی کو چن لیا. 14 سال بعد کنزرویٹو پارٹی کا اقتدار ختم. لیبر پارٹی نے میدان مار لیا. 650 میں سے 648 نشستوں کے نتائج موصول. لیبر پارٹی 412 سیٹیں لے کر سب سے آگے. کنزرویٹو 121، لبرل ڈیموکریٹس 71 نشستوں پر کامیاب. اسکاٹش نیشنل پارٹی کو بڑا جھٹکا. 38 سیٹوں سے محروم، صرف 9 نشستیں جیت سکے. رشی سوناک نے پارٹی قیادت چھوڑ دی. شکست کی ذمہ داری تسلیم. ہمیں فوری تبدیلی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر پرعزم. کہا حکومت ہر شہری کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ان کی خدمت بھی کریں گے. عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے. ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پہلے بیان میں غزہ جنگ فوری طور پر روکنے کا مطالبہ. برطانیہ کے عام انتخابات میں مسلم برطانوی سیاستدانوں نے بھی جیت کے جھنڈے گاڑ دیے. 19 مسلم برطانوی سیاستدان انتخابات میں کامیاب. چودھری سرور کے صاحبزادے انس سرور نے گلاسکو سے انتخابی میدان مارا. ماریہ بٹ، زہرا سلطانہ، راشد حسین، ناز شاہ، شبانہ محمود، روزینہ خان، اسپانہ بیگم، روپا حق، طلعت صدیقی نے بھی انتخابات میں کامیابی حاصل کی. ایران کے نئے صدر کے انتخاب کا دوسرا مرحلہ. ووٹنگ جاری. ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھتے ہوئے پولنگ کے وقت میں مزید اضافہ کر دیا گیا. سعید جلیلی اور مسعود پزشکیان کے درمیان مقابلہ. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی عوام سے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل. کہتے ہیں ٹرن آؤٹ اسلامی جمہوریہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. فلسطین میں صہیونی بربریت. خان یونس میں رہائشی عمارتوں اور نصیر اسپتال پر حملے. 24 گھنٹوں میں مزید 60 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. 14 کی مجموعی تعداد 38,011 ہو گئی. غزہ میں 38,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے والی نام نہاد اسرائیلی فوج مجاہدین کے نرغے میں آ گئی. القسام بریگیڈ کے مطابق تازہ حملوں میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے گئے. شجاعیہ میں اسرائیلی فوجیوں کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. مجاہدین نے مرکاوا ٹینک کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا.